بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک چل رہا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو مطالعہ کریں، سنیں۔ یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ علماء نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ بھی ثواب ہے، محبت کی علامت ہے۔ تو ابھی بات چل رہی ہے ابتدائی مرحلے کی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب میرے نور نظر کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا حسن و جمال ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ پیدائش کے وقت ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم درجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی، کس وقت؟ دنیا میں تشریف جس وقت لائے تھے، جیسے بہترین کستوری کی ہوتی ہے۔ کستوری ایک اچھی خوشبو ہے، وہ خوشبو جیسے مہکتی ہے ایسے ہی اس وقت آپ خوشبو مہک رہے تھے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا ہدایت اور نور ہے، اور بے انتہا علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو غلاظت وغیرہ ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تمام چیز نہیں تھی، یعنی ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ جس وقت آپ تشریف لائے اس وقت جس حجرہ اقدس میں، وہ حجرہ یعنی سورج سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، وہ حجرہ مبارک۔ علماء نے اور لکھا ہے کہ عجیب و غریب واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، عین اس وقت پوری دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور طاقت اور حکومت بادشاہ کسریٰ کا تھا، اور اس کے ایوان میں ایسا زلزلہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے اس عالیشان محل کے خوبصورت ترین جھومر، 14 جھومر خوبصورت ترین بہت قیمتی، وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ بھی معجزہ ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ اب دنیا میں حق کا غلبہ ہوگا، کفر، شرک، ظلمت کا خاتمہ ہوگا، باطل کی کرسیوں اور تاج اور تختوں پر زوال کا یہ پہلا زلزلہ تھا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ابتدا میں تشریف لانے کی یہ سب واقعات ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے مجھے عبدیت اور خاتم النبیین کا منصب
اس وقت عطا فرمایا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے گارے اور پتلے کی شکل میں تھے۔ یہ بھی نبی کا معجزہ ہے۔ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، وہ مٹی کے گارے اور پتلے کی شکل میں جس وقت تھے، اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے آیا ہوں جو انہوں نے کیا ہے، اور خاتم النبیین کی تشریف آوری کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیشن گوئی کے طور پر بشارت دی تھی، جس کا ذکر تورات نامی کتاب میں موجود تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کی میں بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا تھا۔ یہ تھے ابتدائی مرحلے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و غریب واقعات۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ رب العزت کے خاص الخاص ہیں، محبوب کبریا۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ عقیدے کے طور پر بھی ایمان کا جز ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، اور آپ کے ذات گرامی کے تعلق سے محبت میں اس کا ذکر خیر کرنا، اور عملی طور پر تو پوری زندگی بات ہوتی ہی رہتی ہے اور ہوتی ہی رہنی چاہیے۔ وہ بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ آئیں گی۔ ابھی کیا کریں؟ خرافات، شرک و بدعات، ان تمام چیزوں سے بچیں، اور درود شریف خوب پڑھیں، نیکی کریں، غریبوں کی مدد کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ۔